اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق العظیم. It is my pleasure to share some knowledge of the subject non-economics. My name is Sartai. Today lecture is آج ہم انشاءاللہ اپنے لیکچر کے اندر جیسے لیکچر سیریز سٹارٹ کی گئی ہے اس کے اندر ہم سکوپ آف اکنامکس انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس کی دیکھیں گے کہ کیا سکوپ ہے اکنامکس کا. اس کے علاوہ ہم نے سائنس کو ڈسکس کرنا ہے یا آرٹ ہے, اکنامکس سائنس ہے یا آرٹ, اس کو انشاءاللہ ہم اپنے لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے ڈیئر اسٹوڈنٹ. اس کے علاوہ اکنامکس لا ہے اور لاسٹ میں ہم کریں گے کہ کریکٹرسٹکس آف دا اکنامکس لا, اس کی خصوصیات پہ ڈسکشن کریں گے. لینتھی ہے بٹ انشاءاللہ جتنا اللہ پاک نے توفیق دی ہے انشاءاللہ ہم اس لیکچر کے اندر ڈسکس ضرور کریں گے آپ کے ساتھ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ساری ویڈیو آپ تک پہنچنے کے لیے, آپ دیکھنے کے لیے, اس کو واچ کرنے کے لیے آپ نے میرا کام کرنا ہے, آپ نے بیل آئیکن پہ کلک کرنا ہے. آنے والی ساری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی اور آپ نے لائک اینڈ کمنٹ ضرور کرنا ہے. اس سے مجھے خوشی ہوگی کہ جو میں ورکنگ کر رہا ہوں کہ بچہ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے مجھے اچھے کمنٹس دے گا. تو سٹارٹنگ کی طرف چلتے ہیں. اگر میں پہلا ٹاپک آج جو ڈسکس کرنا ہے آپ کے سامنے, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا انشاءاللہ پریزنٹ کرنے کا. اگر میں سٹارٹ کرتا ہوں, پہلا ہے سکوپ آف اکنامکس. اگر میں یہاں ڈسکس کروں اب ہے سکوپ آف اکنامکس کہ وسعت مضمون کہ جو سکوپ ہے اکنامکس کا کتنا وسعت دی گئی. اچھا, اس کے اندر ہم نے جو ڈسکشن کرنی ہے, جو مین پوائنٹس ہے ہمارا, سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ علم معاشیات میں کون سے مسائل شامل ہیں, یعنی کہ جو معاشیات کی جو پوائنٹس ہیں اس کے اندر کون کون سے مسائل شامل ہیں, یعنی کہ کون سے مسائل اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں اور کون سے جو مسائل ہیں ان کے دائرہ کار سے باہر ہے. اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد دیکھنا ہے کہ حدود بھی دیکھنی ہے کہ کیونکہ معاشیات کی حدود ہے, جیسے کہ میٹیریل ہے, مادی لوازمان ہے, اور اس کے بعد نان میٹیریل ہے, غیر الوادی لوازمات ہے, اس کے بارے میں ہے. اور بتاؤ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو مطالعہ ہے جو معاشیات کا وہ کیا ہمارے پاس, وہ ہے نظریاتی حد ہے یا پھر وہ عملی اہمیت ہے. اس میں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے کہ اکنامکس پرابلم اینڈ از دا نیچر, یعنی کہ معاشرتی مسئلہ ہے یا اس کی نوعیت, اس کو ڈسکس کریں گے کس کے اندر, سکوپ آف اکنامکس کے اندر. اور دوسرا آپ کے پاس ہے کہ انڈیویجول ہے یا پھر یہ کولیکٹیو ہے, یعنی کہ انسان کی مطالعہ حیثیت ہے وہ کیا ہے, اجتماعی ہے, فرد کے ساتھ ہے یا اجتماعی ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اکنامکس از سائنس اینڈ آرٹ, کہ ایک معاشیات جو ہے وہ کیا ہے, یعنی کہ فن ہے یا علم ہے. اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. پہلے ہے اکنامکس پرابلم اینڈ اٹ از نیچر. اکنامکس پرابلم, اس میں پہلا جو پوائنٹ آپ کے پاس ہے وہ ہے آپ کے پاس اکنامکس پرابلم, اکنامکس پرابلم اینڈ اٹس نیچر. اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ سکوپ کے اندر پہلا جو پوائنٹ ہے کہ یہ معاشرتی مسئلہ ہے اور اس کی نوعیت. اگر اس میں دیکھا جائے کہ انسان کی جو خواہشات ہے وہ بے شمار ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی اہمیت کے لحاظ سے فرق ہے. کوئی خواہشات جو انسان کی ہوتی ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے اور کچھ جو خواہشات ہوتی ہیں وہ کم اہمیت کے حامل ہوتی ہے. تو انسان پر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی خواہشات کو پہلے اس کو پورا کرے گا اور کون سی خواہشات کو پوسٹ پون کرے گا, بعد میں حل کرے گا. مثال کے طور پر کچھ چیزیں جس کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے, راشن گھر میں ختم ہو چکا تو آپ راشن لے کے آئیں گے. اگر اس میں آپ نے اپنے لیے موبائل پرچیز کرنا ہے تو موبائل پوسٹ پون کر دیں گے, بعد میں لے لیں گے, کیونکہ کھانا بچے بھی ہیں, فیملی بھی ہے, تو ان کے لیے پہلے راشن لینا پڑے. یعنی کہ آپ نے اپنی سوچ کے مطابق, اپنی تھنکنگ کے مطابق, پلاننگ کے مطابق اپنی خواہشات کو خود ہی آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے کہ کون سی خواہش پہلے پوری کی جائے اور کون سی خواہش کو ہم پوسٹ پون کر دیے جائے یا بعد میں اس خواہش کو پورا کیا جائے. یہ پہلا پوائنٹ تھا اسکوپ آف نیچر کے اندر.
دوسرا پوائنٹ ہے انڈیویجول اینڈ کولیکٹیو. انڈیویجول پہلا پوائنٹ جو ڈسکس ہو گیا. دوسرا پوائنٹ ہے انڈیویجول انڈیویجول اور کولیکٹیو. ٹھیک ہے کہ یہ ایک فرد کے ساتھ اسٹڈی کی جاتی ہے یا یہ اجتماعی طور پر. اگر معاشرے میں دیکھا جائے اگر ایک انسان کی ہم ڈسکشن کریں پرابلم کو پھر دوسرے انسان کی پرابلم کو ڈسکشن کریں تو اس لیے ہمیں یہ پرابلم کبھی سولو نہ ہو سکے. تو اس کے لیے جو اسٹڈی کی جاتی ہے وہ ہم سب سے پہلے کولیکٹیو اسٹڈی کی جاتی ہے سب کے ساتھ اجتماعی. ٹھیک ہے جیسے اجتماعی قربانی ہوتی ہے نا تو یعنی کہ سارے لوگوں کے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی پہلے سب کی پرابلم کو دیکھا جاتا ہے کہ کس انسان کو کیا پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے. جو پرابلم زیادہ لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا وہی اس معاشرے میں پرابلم کو ڈسکس کر کے اس پرابلم کو سولوشن بتایا جاتا ہے کو حل کیا جاتا ہے. یہ تھا اس کے اندر. آگے دیکھا جائے کہ اکنامکس از سائنس اینڈ آرٹس. اکنامکس تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ کہتا ہے اکنامکس جو پرابلم ہے یا آرٹ ہے. اکنامکس پرابلمس یا پھر نالج کا اکنامکس از نالج یا پھر آپ کے پاس کیا ہے آرٹ ہے یا فن ہے آپ کے پاس یا علم ہے. اب فن کیا ہے اور علم کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کی اگر طرف دیکھیں ڈیفینیشن میں علم جو ہم پہلے ڈیفینیشن کریں گے اس کے اندر سائنس کی ڈیفینیشن سے پہلے اس کے 3 پوائنٹ بھی ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے. سائنس کیا ہے. ٹھیک ہے اب سائنس کا اگر میں یہاں اسکیچ بنا دوں سائنس اب یہ ایک سائنس ہے اس کی 2 پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے ایک پازیٹیو سائنس ہے اور ایک نارمیٹیو سائنس ہے. اگر پازیٹیو سائنس کو دیکھا جائے ٹھیک ہے اب ہے پازیٹیو سائنس اب ہے نارمیٹیو سائنس کیونکہ سائنس کے 2 ٹائپ بتائی میں نے. اگر سائنس کو دیکھا جائے سائنس وہ علم ہے جو معلومات کا باقاعدہ ٹھیک ہے ضابطہ حیات مجموعہ لیا جائے یا ایسے حقائق پر مبنی ہو جس کا مشاہدہ غیر جانبدارانہ طور پر لیا جائے اور اس کا آپس میں جو ریلیشن ہے وہ قائم رہے وہ کیا ہوتا ہے سائنس. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سائنس وہ ہے جس کا ریئیکشن کرنے پر ہر عمل کا ریئیکشن ہوتا ہے ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے یعنی کہ وہ عمل کرنے سے بار بار وہی عمل کریں تو وہی اس کا رزلٹ آئے آپس میں جو ریلیشن ہے وہ ٹوٹے نہ وہ کم نہ ہو وہ کیا ہوتی ہے سائنس. جیسے کہ 2+2 = 4 ہے جیسے کہ پانی آکسیجن کو ملا ہائیڈروجن آکسیجن کو ملا جائے پانی بن جاتا ہے یعنی کہ یہ سارے جو رول ہے وہ سائنس کے اندر آتے ہیں. اگر ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم اس کے 2 پوائنٹ کو بریف کریں پازیٹیو سائنس اینڈ نارمیٹیو سائنس کو ڈسکس کریں. پہلے ہم پازیٹیو سائنس کو ڈسکس کریں اس کو کہتے ہیں علم حقیقت. ٹھیک ہے اس کو پوائنٹ کو اردو میں علم حقیقت کہتے ہیں. ایسا پوائنٹ ایسا مسئلے کے اسباب جو نتائج بیان کیے جائیں اور حالات کا جوں کا توں یعنی کہ جیسے حالات ہیں ایسے حالات کا مطالعہ بھی کیا جائے اور ان میں واقعات کو خاص عملی انداز میں بیان بھی کیا جائے. وہ اپنی رائے سے کسی یعنی کہ اپنی طرف سے کوئی رائے کا اظہار نہ کرے وہ کیا ہوتا ہے پازیٹیو اکنامک سائنس. اگر نارمیٹیو سائنس کی میں اگر بات کروں نارمیٹیو سائنس کو علم ہدایت کہتے ہیں. ٹھیک ہے اگر کسی مسائل کو برے انداز میں یا محفوظ رکھنے کے خاص ماہرین اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور مختلف تدابیر میں تجویز دیتے ہیں یعنی کہ نارمیٹیو ایسی چیز ہے کہ جو خواہشات کو یعنی کہ جو مسائل ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو وے بتائے یا ان کو پرابلم کو سلوشن دینے کے لیے کوئی رستہ بتائے یا ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کرے وہ کس کے اندر ہوتا ہے علم ہدایت یعنی کہ نارمیٹیو سائنس. اگر مثال سے میں واضح کروں پازیٹیو سائنس کو اور نارمیٹیو سائنس کو پازیٹیو سائنس جو آپ کے پاس ہے اس کے اندر اگر یہ کہا جائے علم حقیقت کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے تو یہ علم
حقیقت ہے، اگر اس میں علم ہدایت دیکھی جائے، یعنی کہ اس میں نارمیٹو سائنس کو دیکھا جائے کہ پاکستان تو غریب ملک ہے، بس پاکستان غریب ملک ہے تو اس کے لیے ہمیں بتایا جائے، کو ہمیں پلاننگ بتایا جائے، ہمیں بتایا جائے کہ ہم کس طرح اپنی اکانومی کو، کس طرح اکنامک پالیسی کو، کس طرح ہم اپنی پلاننگ کو اچھا کر کے اپنے معاشرے کے اندر یا اپنی کنٹری کے اندر اپنے جو طبقہ ہے اس کو ہم اٹھا سکیں، اس کے لیے ہم کوئی نہ کوئی اچھا ورکنگ کر سکیں، یعنی کہ اس کے لیے مسائل جو ہیں اس کو کوئی نہ کوئی اس کو ریزن یا اس کے لیے کوئی نہ کوئی مسائل کا حل کا سلوشن دیا جائے۔ وہ کس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں؟ نارمیٹو یعنی علم ہدایت کے اندر۔ اچھا اگر ہم دیکھا جائے اس کے اندر ہم نے نالج یعنی کہ سائنس کو ڈسکس کر لیا، بٹ اگر ہم اس میں آرٹ کو ڈسکس کریں، نالج کو سائنس بھی کہیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ اگر ہم آرٹ کو ڈسکس کریں، آرٹس کیا ہے یعنی کہ فن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر فن کی ڈیفینیشن کی طرف چلیں، فن سے مراد طے شدہ اصولوں کا عملی جامہ پہنانا، یعنی کہ حتمی فیصلہ کیا جائے، یا اس سے مراد وہ جدوجہد جو مخصوص مقاصد کو حل کرنے کے لیے بھی کیا جائے۔ علم سے مراد وہ معلومات حاصل ہوتی ہے جو تدبیر سامنے آتی ہیں یا فن انہیں عملی شکل میں دے کر متعلقہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آپ کے پاس کیا فن۔ دیکھیں یہ فن کیا ہے، اگر میں دیکھوں مثال کے طور پر، اگر مثال دوں کہ ایک جو شخص ہے وہ پائلٹ بننے کا خواہش رکھتا ہے، تو وہ پہلے کیا کرے گا؟ ایڈمیشن لے گا، کلاسز میں بیٹھ کر لیکچر لے گا، اور جہاز کے جو سارے جو رول ہیں، ریگولیشن ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا، اس کو وہ سمجھے گا، پھر جارا لیکچر لینے کے بعد اسٹڈی سمجھ کے انڈرسٹینڈ کر کے اس کو یاد کر کے پریپریشن کر کے اس کے لیے پھر وہ پیپر دے گا، پھر رزلٹ آئے گا، یعنی کہ پیپروں تک جو وہ عمل کرے گا وہ ہم اس کو سائنس، اس کو ہم نالج کا، علم کا ہم دائرے میں شامل کریں گے۔ اور جب وہ بن جائے گا، پائلٹ بن جائے گا، جہاز اڑانے کی اس کی ساری کوالٹیز میں آ جائیں گی، تو وہ جب جہاز میں بیٹھے گا اور جہاز کو پرواز کرے گا، اڑائے گا، تو وہ اس میں علم نہیں شامل ہوگا، وہ اس کی اپنی سکل ہوگی، وہ اس کا اپنا فن ہوگی، وہ اس کا اپنا مہارت ہوگی۔ اگر اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے کہ علم ہے یا فن ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم معاشیات کے دائرے میں یہ علم بھی ہے اور فن بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ کے پاس سیلری ہے، آپ نے خود ہی اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کس چیزوں میں اس سیلری کو یوز کرنا ہے، خود پہ ڈیپینڈ کرنا ہے، ہم نے کہاں پر کون سی ہماری ضروریات، انسان کی سکل ہے، کتنے وہ پیسے مہینے کے اندر بچا سکتا ہے۔ اچھا آگے ہم اکنامکس لا کی طرف اگر ڈسکس کریں کہ واٹ از اکنامکس لا، کہ کیا ہے ہمارے پاس اکنامکس لا، اور اکنامکس لا کے اندر بھی ہم پوائنٹ دیکھیں گے کہ لا ہوتا ہے کیا، اکنامکس لا جو ہے، واٹ از لا۔ اگر ہم لا کو ڈسکس کریں ڈیئر اسٹوڈنٹ، لا کے اندر مختلف چیزیں، مثال کے طور پر ملک جو کنٹری ہے اس کے اندر رول اینڈ ریگولیشن بنانے کے لیے ہم لا کو اپلائی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر چوری کرنے والے کے لیے لا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے قانون کی، اس کے لیے لا کو امپلیمنٹ یا لاگو کرنے کے لیے ہمیں عدالت کو ایکٹیو کرنا پڑتا ہے، ہمیں اس کے علاوہ جو ہے پولیس کو اس کو ایکٹیو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے یعنی کہ وہ لا کو امپلیمنٹ کریں معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور اگر معاشیات کو دیکھا جائے اس لا کے اندر وہ پورا نہیں ہوتا، اگر جو لوگ معاشیات کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لے کر آتے تو اس کو کوئی یعنی اس کو کوئی پنش نہیں دی جاتی، نہ حکومت کی طرف سے، نہ کوئی اس پہ جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ وہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو کام کرتا ہے، جو ایفرٹ کرتا ہے، اس پہ اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ کچھ پیسے بچا لے گا تو اس کے لیے بینیفٹ ہوگا، وہ معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے لیے اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا۔ آپ کو یقیناً یہ لا کا کنسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر لا جو ہوتا ہے، کسی چیز یعنی اگر چیز ہوا میں اچھالا جائے تو یعنی کہ میں یہ اوپر اچھالتا ہوں تو اس نے نیچے آیا، یہ ایک لا ہے، بٹ معاشیات ایک لا نہیں ہے،
ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہم کریکٹرسٹکس دیکھا جائے نیچر اینڈ کریکٹرسٹکس آف اکنامکس. اگر اس کا دیکھا جائے دا نیچر آف, اب اس کی نیچر کیا ہے, لاسٹ پوائنٹ ہے دا نیچر آف کریکٹر, IS the characteristics of economics law, کہ اکنامکس کا جو لا ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں. اگر خصوصیات میں پہلا پوائنٹ اگر دیکھا جائے کہ اس کے اندر نو پنش ملتی ہے, یعنی نو پنش ہوتا ہے اس کے اندر, آپ کسی چیز کی پنش نہیں مل سکتی. اگر معاشیات کے اندر آپ کام کرو گے تو کوئی آپ کو پنش نہیں ہے. اگر آپ معاشیات سے ہٹ کر بھی کام کرتے ہو تو وہ آپ کی اپنی ذات کے اوپر نقصان ہے, بٹ کسی کو اس کا نقصان نہیں ہے. اگر اس کو لا کی ضمن میں لیا جائے تو لا کے اندر تو مختلف پرابلمز آ سکتے ہیں آپ کو. اگر قانون کی خلاف ورزی کرو گے اس پہ جرمانہ ہو جائے گا, ہاں اس کی جو سزا اس میں کمی پیشی تو ہو سکتی ہے, بٹ آپ کو جرمانہ یا آپ کو اس کے لیے انٹرکشن یا وارننگ ضرور دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ چیز ہو سکتی ہے کہ آپ معاشرے کے اندر رہ کر, ٹھیک ہے, قانون طلب یعنی کہ کسی چیز کی شے میں اضافہ ہو جائے تو اس کی قیمت میں کمی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. معاشیات میں اگر دیکھا جائے کسی چیز کی قیمت میں اگر اضافہ ہو پھر اس کی قیمت میں کمی ہو جاتی ہے. ہاں اگر یہ ہم اکنامکس کے اندر میجرمنٹ نہیں کر سکتے کہ کس چیز کی کتنی اضافہ ہوا اور کتنا اضافہ ہوا, کہ کتنے پرسنٹ ہم اضافہ ہوا, اگر کسی چیز کی قیمت میں کتنی کمی ہوئی تو کتنے پرسنٹ کمی ہوئی, یہ ہم اس اکنامکس کے اندر ڈسکس نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ آپ اکنامکس کے اندر لا جو ہے, لا کو ڈسکس کریں. جیسے سورج ہے اپنے وقت پر نکلتا ہے, اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے. چاند اپنے جو چاند ہے چاند گرہن کے پتہ چل جاتا ہے. اس کے علاوہ سورج گرہن لگ جائے تو وہ بھی ہم پتہ چل جاتا ہے, بٹ ان کا ٹائم ہے, ان کا لا ہے, بٹ معاشیات کا لا نہیں ہے. یہ انسان کی سوچ پر ہوتا ہے. ابھی تک انسان کی سوچ کے لیے کوئی انسٹرومنٹ, کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا جو انسان کی سوچ کو پرکھے. یعنی کہ کہتے ہیں نہیں انسان اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے, یعنی کہ انسان کی تھنکنگ کبھی کچھ ہوتی ہے اور کبھی کچھ ہوتی ہے, اس کی میجرمنٹ ہم نہیں کر سکتی ہے. یہی نیچر ہے آف کریکٹرسٹکس آف دا اکنامکس لا کے اندر. یہ تھے ڈیئر اسٹوڈنٹ آج ہم نے جو ڈسکشن کی, اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی. آگے انشاءاللہ ہم لا بھی دیکھیں گے, مائکرو اور میکرو کے ایڈوانٹیج بھی دیکھ, یعنی کہ اس کے جو جو پوائنٹس ہوں گے اس کو بھی ڈسکس کریں گے, ان کا ڈیفرینشیٹ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین ناصر ہو. اللہ حافظ.